اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، پیدر پہ بھیجا، مسلسل بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں دی، واضح نشانیاں دی، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور ایک جماعت کو مار ڈالا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ شروع میں کئی آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اللہ رب العزت آگے یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روحانی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے صرف حضرت موسیٰ کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم نے مسلسل کئی انبیاء کرام علیہ السلام صرف بنی اسرائیل میں بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو تو ایک ہی نبی ملے، سارے انبیاء ہمارے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی شرارتوں کے ذریعے سے، اپنی خباثتوں کے ذریعے سے، اپنی کساوت قلبی کے ذریعے سے ان روحانی نعمتوں کی ناقدری کی۔ بلکہ بنی اسرائیل اور یہودی وہ بدبخت قوم ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا ہے۔ ان کو بھی شہید کرنے سے ان کے ہاتھ نہیں کانپے، ان کے دل کے اندر لرزہ نہیں آیا۔ اگر آج کے زمانے کے یہودی اگر مسلمانوں کو فلسطین میں مار رہے ہیں تو پھر ہمیں کون سی تعجب کرنے کی چیز ہے؟ یہ فطری چیزیں ان کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے بعد بھی بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے۔ مفسرین فرماتے کتنے انبیاء بھیجے؟ 4000 انبیاء کرام بھیجے۔ اور صرف اللہ رب العزت نے انبیاء کرام نہیں بھیجے، اللہ نے ان کو کتابیں بھی دی، کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام بھی دیے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اور بنی اسرائیل میں سب سے اخیر میں جو نبی آئے ہیں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزے دیے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرمائی تھی۔ جب ان کی قوم نے مانگا تھا کہ تم اونٹنی کو پہاڑ سے نکالو، اور پہاڑ کے اندر سے نکلنے کے بعد فوراً وہ بچہ بھی دیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جب واقعہ آئے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی معجزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔
اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا گیا تھا کہ کوئی مردہ ہوتا تھا جس میں جان نہیں ہوتی تھی، جو میت ہوتی تھی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قم باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ مردہ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے مٹی کا بنا ہوا پرندہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مار لیتے تھے تو اس میں جان آ جاتی تھی۔ کوئی اندھا ہوتا تھا، اس کے سر کے اوپر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ پھرتے تھے، اللہ اس کو بینائی دے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کوڑ کا مریض ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھرتے تھے تو وہ کوڑی اچھا ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس سے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے سے مدد بھی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے ایک عظیم قدرت ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی بچی پیدا ہوتی ہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے کے لیے نہ باپ کا محتاج ہوں، نہ ماں کا محتاج ہوں، نہ دونوں کا محتاج ہوں۔ اور تینوں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اب آج میں آپ کی خدمت میں صرف ایک واقعہ پیش کروں گا، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو قصہ ہے نا وہ تھوڑا تفصیل سے ہے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ رب العزت کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کے خالو کا نام کیا ہے؟ ان کی کس طریقے سے پرورش ہوئی ہے؟ اب اس کو ذرا سنیں۔ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 35 کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حمنہ بنت فاخوذہ، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت عمران۔ یہ لوگ ہیں نا بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاید نسل میں سے آتے ہیں اور ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت عمران اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ دونوں ہم زلف ہیں۔ ہم زلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساڈو بھائی جسے ہم کہتے ہیں، یہ دونوں ہم زلف ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے غالباً حمنہ بنت فاخوذہ، اور اسی طریقے سے ان کی خالہ کا نام بھی اسی طریقے سے کچھ الگ نام ہے۔ حضرت حمنہ جو تھی نا وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے والد جو تھے وہ بھی بوڑھے تھے، ان کے جو شوہر تھے حضرت حمنہ بنت فاخوذہ کے یعنی حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بھی بوڑھے تھے۔ ان کا کام کیا تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے نا وہ اس کے امام تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس کی جو کمیٹی کہہ لیجیے یا جو متولی کہہ دیجیے یا مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کرنے والے جو تھے نا ان لوگوں میں شامل تھے۔ دونوں ہمزلف اور دونوں ساڈو بھائی وہاں پر خدمت دے رہے تھے۔ حضرت حمنہ بوڑھی ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو اولاد کی تمنا تو ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک بچہ دے دے، ایک بچی دے دے۔ حضرت حمنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے سے دانہ کھلا رہا تھا۔ اب ماں کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے نا کہ کاش میرا بھی بچہ ہوتا، میری بھی بچی ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے پیار کرتی، میں بھی اسی طریقے سے اس کو کھلاتی۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ دعا تو کی، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظر مان لی۔ نظر کیا مانی؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں نے منت مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے، کیا نظر مانی ہے کہ آپ کے لیے جو اولاد میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد رکھا جائے گا، یعنی اس کو میں آزاد چھوڑ دوں گی، فتقبل منی، پس آپ میرے جانب سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، اور ان کی شریعت میں اس طریقے سے نظر ماننا جائز بھی تھا، کہ اگر کسی بندے کا کوئی لڑکا ہوتا تھا تو وہ یوں کہتا تھا کہ میں نے اس کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر لیا۔ اب اس کی پرورش کا انتظام بھی جو کمیٹی کے حضرات تھے وہ لوگ کرتے تھے، اس کی تربیت کا انتظام بھی وہ لوگ کرتے تھے، اور بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ امید سے ہوئی، ان کے پیٹ میں جب بچہ حضرت مریم پل رہی تھی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے، تو انہوں نے یہ نظر مان لی، نظر مانی تو مانی، اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر حضرت عمران سے بھی اس کا ذکر کیا کہ میں نے اس طریقے سے نظر مانی ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تو نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ رب العزت کے لیے اس کو ہم آزاد کر دیتے اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے دے دیتے، لیکن اگر بچی پیدا ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں کہ ایک چیز بندہ سوچتا ہے، ایک چیز ہم سوچتے ہیں، اور ایک چیز اللہ رب العزت کا نظام میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی سوچ میں ہوتا ہے، وہاں پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو بھیجنا چاہتے تھے تو اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا۔ کیا فرماتے اللہ رب العزت آگے؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اب لڑکا لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا ہے، لڑکی تو کمزور ہوتی ہے، اب وہ تو کام نہیں کر سکے گی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، جب بچی کی پیدائش ہوئی تو کیا فرمایا؟ اے اللہ میری تو بچی ہوئی ہے اور میں نے تو اس طریقے سے نظر مانی تھی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین نے 2-3 باتیں لکھی ہیں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شیطان کے چوکے سے بچا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ بچہ روتا ہے۔ اب سائنس اس میں مختلف چیزیں کہتی ہے، کیوں روتا ہے کیوں نہیں روتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان یوں بچے کو مارتا ہے یہاں پر، تو اس کی وجہ سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نانی نے یہ دعا کی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھی انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں مریم کو بھی اور مریم کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیا اور شیطان کے چوکے سے بچا لیا۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں پر یہ لکھی ہے کہ یہاں پر نام کس نے رکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے۔ اس کا معنی مطلب مراد اور مفہوم یہ ہوا کہ عورت بھی اگر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہیں۔ اس لیے پیٹرن نہیں چلا دینے کی کہ نہیں بچہ تو میرا ہے تو میں ہی نام رکھوں گا، میری بہنیں ہی نام رکھے گی، میرے دادا کہہ کر گئے تھے یہ نام رکھنا ہے، میری دادی جب مرتے ہوئے جا رہی تھی یہ نام رکھنا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر عورت شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی اچھا نام دیتی ہے تو وہ بھی نام رکھ لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ اچھا جب پیدا ہوئی تو اس وقت حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، تو بچی یتیم ہو گئی نا۔ اب تربیت کا معاملہ آیا، نظر تو پوری کرنی تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی بچی کو لے کر گئی مسجد اقصیٰ کے اندر، اپنے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے رکھا، فرمایا کہ بچی کو لے کر میں رومال میں لپیٹ کر لائی ہوں، اب آپ اس کو قبول فرما لیں۔
اب جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ یہ تو حضرت عمران کی بچی ہیں، اب حضرت عمران زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کی پرورش تو ہم کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، پرورش کا حق تو مجھے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری نسبتی بہن یعنی میری سالی کی لڑکی ہے، میری اہلیہ میری بیوی اس کی خالہ لگتی ہے، اور خالہ ماں کے مانند ہوتی ہے، تو پرورش کا حق تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کیسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ قرآن اندازی کریں گے۔ اب قرآن اندازی اس زمانے میں چٹھیوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں سسٹم یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ لکڑی کے قلم کے ذریعے سے تورات وغیرہ لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اس قلم کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، جس کی قلم کھڑی رہ جائے تو وہ جیت گیا، اور جس کی قلم بہہ جائے تو وہ بندہ ہار گیا۔ جس کی قلم کھڑی رہ جائے گی اس کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام آ جائے گی۔ آگے چلو کوئی بات نہیں، حضرت زکریا کہتے کہ تم لوگ میری بات مانتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے، اب قسمت بھی آزما لو۔ چنانچہ سب نے جب قرآن اندازی کی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ کھڑی رہ گئی، اور باقی جو حضرات کی جو قلمیں تھیں وہ بہہ گئی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام پرورش میں آ گئی اپنے خالو اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے مطابق تو اپنی خالہ کے پاس رہی، لیکن جب ایک جوان بچی کی عمر کو جب پہنچ گئی تو ان کے لیے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں الگ ایک کمرہ بنا دیا گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ کمرہ اتنا اندر تھا کہ 7 دروازے کھول کر جایا جا سکتا ہے، یعنی بندہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے، اور بغیر سیڑھی کے تو بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی جوانی کی بھی حفاظت کرنی تھی، اور پرورش جب ہوتی ہے تو پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی پرورش کی گئی۔ اگر اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، بس اس کے رب نے اس کو اچھی طریقے سے قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا، یعنی ان کی پرورش کی۔ اب اللہ رب العزت رزق کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ بعض مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے اپنی نسبتی بہن کی بچی کی خبر رکھنے کے لیے کہ کیا کرتی ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کھانا دینے کے لیے جاتے تو عجیب و غریب چیز دیکھتے تھے کہ بغیر موسم کے پھل ان کے سامنے ہوتے تھے۔ حضرت زکریا بھی سوچتے نا کہ یار میں تالا لگا کر جاتا ہوں، یہاں پر سیڑھی کے بغیر کوئی بندہ چڑھ نہیں سکتا ہے، 7 دروازوں کے بعد بندہ اندر جا سکتا ہے، تو حضرت مریم کے پاس یہ پھل آتے کہاں سے؟ اور بے موسم پھل، سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں، ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو پوچھتے بھی تھے، کیا پوچھتے تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس دروازے کے پاس پہنچتے تھے تو وہاں پر وہ رزق پاتے تھے، وہاں پر وہ پھل وغیرہ پاتے تھے، تو سوال کرتے تھے قال یا مریم انا لک ھذا، مریم بتاؤ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انا بمعنی این، یعنی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ پھل جو آتے ہیں وہ میرے رب کی جانب سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جس بندے کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر واقعہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے نا، وہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو اللہ رب العزت نے 16ویں پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں لے کر بھیجا تھا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اور ان کو کوئی ایسی بات بتائی جو ان کے نفس کے خواہشات کے خلاف تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا۔ بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئے ہیں میرے دوستو، 2 بیماریاں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں، اور اگر میں اور آپ بھی اگر غور کریں تو یہی 2 بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔
بنی اسرائیل کی گمراہی کی پہلی وجہ تھی نفسانی خواہشات. نفس کی خواہش کے لیے یہ کچھ بھی کر دیتے تھے. اپنے ایمان کا سودا کر دیتے, نبوت کے بارے میں جھوٹ بول دیتے تھے, تورات اور انجیل اور زبور کے بارے میں جھوٹ بول دیتے تھے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ تکبر. تکبر ہے نا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تکبر بندے کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر مت چلو, إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندیوں کے اوپر چڑھ سکتے ہو, نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے صاف صاف ارشاد فرما دیا. پھر تکبر کس چیز کا ہے؟ اور تکبر کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے, جس کا ٹکڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیا, جس کا خلاصہ ہے الکبریاء ردائی. تکبر ہے نا, وہ میری چادر ہے. اب کوئی بندہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی یا پھاڑنے کی کوشش کرے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اس کو وہ مزہ چکھاتے ہیں نا کہ بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کبر کیا, میں نے تکبر کیا, تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا. اور یاد رکھنا میرے دوستو, تکبر وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایمان سے بھی محروم کر لیتے ہیں. اب واقعہ کیا ہے؟ جبلہ ابن اہم غسانی, ملک غسان کا ایک بادشاہ گزرا ہے. غالباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لایا ہے. فتوح الشام میں واقعہ موجود ہے. ایمان لایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے ارادے سے یا حج کے ارادے سے جب مکۃ المکرمہ تشریف لائیں تو یہ بھی ساتھ آیا تھا تو بادشاہ. اب وہ بیہیویئر تو بندے کا ہوتا ہے, تکبر تو بندے کا جاتا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک دیہاتی سے غلطی سے بیچارے سے اس کی چادر کے اوپر پاؤں پڑ گیا. اب وہ دیہات کا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے اور معاملہ یہاں تک ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ تو نے میری چادر کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اور بندے نے معذرت کی کہ مجھے نہیں پتا تھا کس طریقے سے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس نے غصے میں آ کر اس غریب کو تھپڑ مار دیا, اور اتنا زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ اس کے دانت بھی گر گئے اور ناک بھی اس کی زخمی ہو گئی. وہ دیہاتی دوڑتا ہوا بیچارہ روتا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انصاف ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ایک بندہ تھا جبلہ ابن اہم کر کے, اس نے میرے چہرے کے اوپر اس طریقے سے تھپڑ مارا ہے اور میرے دانت گر گئے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب نے جبلہ ابن اہم غسانی کو بلایا اور کہا کہ تو نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ تو اچھا ہوا کہ میں طواف کر رہا تھا اور حرم کے اندر میں تھا, اگر حرم کی عزت کا مجھے خیال نہ آتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ صبر کر, تو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. اب دو چیزیں ہیں, یا تو تیرے سے قصاص لیا جائے گا یا تو پھر اس غریب سے تو معافی مانگ لے. تو اس نے کبر میں الفاظ بولے, تکبر میں اس نے کیا کہا کہ آپ میرے سے قصاص لیں گے ایک غریب کی شکایت کی وجہ سے, اور میں اس کے سامنے معافی مانگوں؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھ, تو اسلام لے آیا ہے, اور اسلام لانے کے بعد تو اور وہ یہ دونوں حقوق کے اندر برابر ہو گئے. میں نے مطلب تعلیم میں بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر ہے نا جو غیر مسلمین, یہ بھی ہماری اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر تم جا کر دیکھ لو کہ اگر غریب بندہ ہے اور پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے تو وہ پہلا ہے, اور اگر کوئی مالدار بندہ ہے اور پیچھے آ کر بیٹھا ہے تو اس کو پیچھے ہی رہنا پڑے گا, وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے. اب غیر مسلم تو ہمارے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں, لیکن ہم نے پیٹرن اپنی بدل دی ہے. کئی جگہ پر یہ چیز میں نے بھی دیکھی, آپ نے بھی یہاں پر دیکھی ہوگی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, رمضان المبارک کا مہینہ چلتا ہے, تراویح کے اندر ہر بندے کو شوق ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اچھی چیز ہے. صف اول کا ماشاءاللہ لوگوں کو شوق ہے, اچھی چیز ہے. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں مثال کے طور پر یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. اب کوئی بچہ چھوٹا سا آ گیا یا کوئی باہر کا بندہ آ گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا. اب چونکہ میں روزانہ تراویح اسی جگہ پر پڑھتا ہوں, تب میں کیا کہتا ہوں, تو کھڑا ہو جا, یہ میری جگہ ہے. اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لوگ بیچارے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں,
لیکن یہ میرے دوستو اخلاق کی چیز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ آتے ہیں، میں آتا ہوں اور کوئی بندہ میرے اکرام میں بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ چلو مولوی صاحب یہاں پر روزانہ نماز پڑھتے ہیں، فلاں بندہ روزانہ یہاں پر نماز پڑھتا ہے، چلو اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی کو کھڑا کر لینا تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ایک شعر بھی ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہیں، ایاز ان کا غلام ہے، جب ایک صف کے اندر کھڑے ہو گئے تو کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا ہے، کوئی غلام غلام نہیں رہتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ تم اس غریب کی وجہ سے میرے سے بدلہ لو گے؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بھائی بدلہ تو لینا پڑے گا، فرمایا کہ تم مجھے ایک دن کی مہلت دے دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تو اس کو مہلت دینے کے لیے تیار ہے، تیری طرف سے اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میرے سے قصاص لینا ہے نہیں لینا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، جبلہ ابن احم غسانی، اور چلا گیا یعنی رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا وہ وہاں سے اور اپنے ملک غسان چلا گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، یعنی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد اس نے دوبارہ عیسائیت مذہب اختیار کر لی، کبر کیا، تکبر اختیار کیا، اللہ رب العزت کی چادر کو چھیننے کی اس نے کوشش کی، اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر لیا۔ اب میں اور آپ ذرا سوچیں کہ میرے اندر کتنا کبر ہے اور آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کتنا کبر ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہے نا، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بڑی زبردست اس کے اوپر بھی واقعات ہیں کہ میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ تکبر اختیار کرنے پر اللہ کیسے محروم کرتا ہے۔ میں آئندہ انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ اونٹ کے مانند دو سفید پرندوں نے ایک قبر میں سے اٹھا کر اندر پر مارے تھے مردے کو، اور ایک زندہ جو انسان تھا جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس کو بھی ایک پر مارا تھا نا، کہ جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا جو چہرہ تھا نا وہ بالکل لوہے کی طرح ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا۔ اب گناہ کیا تھا وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو تکبر ایسی چیز ہے، اس پر مجھے بات یاد آئی، استکبرتم، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اور انہی تکبر کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، انہوں نے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور اسی طریقے سے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا غالباً، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کیا۔ کبھی حضرت زکریا کی شہادت اور حضرت یحییٰ کی شہادت کا بھی واقعہ سناؤں گا کہ ان کو کیوں شہید کیا گیا اور کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہ یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں، ہمیں اہل کتاب ہے، ہم کو اللہ نے کتاب دی ہے، اس لیے ہمارے دل کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر فٹکار ڈال رکھی ہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت ڈال رکھی ہے۔ فقلیلا ما تؤمنون، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودی جلدی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ میں تو 10 کہہ رہا تھا، میں آج ایک بندے کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ 6 یا 7 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے اور ایمان لائے تھے۔ 10 تو میں تو بہت دور کی بات بول رہا تھا، وہ تو فرماتے کہ 7 سے زیادہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تکبر اور ایک نفسانی خواہشات۔ اچھا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیج دیا، اور قرآن کریم بھی ان کی جو کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے جو صحائف اس کی تصدیق کرتی ہے کہ کتاب اللہ رب العزت کی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے دوسری چیز کیا آئی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اس کے ذریعے سے وہ فتح حاصل کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے یہاں پر 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور جب ان کی کفار سے جنگ ہوتی تھی تو یوں کہا کرتے تھے
کہ انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو تم بھی ایمان لے آنا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کی کسی سے جنگ ہوتی تھی اور جب وہ اللہ رب العزت سے مدد مانگتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، اے اللہ جو آخری زمانے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کے صدقے، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر لیا۔ اور انکار کرنے کی ایک وجہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل انتظار یوں کرتے تھے کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آنے والے ہیں ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن وہ ہماری اولاد میں آنے چاہیے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے چاہیے تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں بھیجا، اس لیے ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کی نسل میں بھیجنا اور کس کی نسل میں نہیں بھیجنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، پہلے سے جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے سامنے کہ امیر المؤمنین بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، عبداللہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اپنی بیٹوں کو پہچانتے، اور آپ اس سے ایک قدم آگے کہتے ہو۔ عبداللہ بن سلام فرمانے لگے، امیر المؤمنین اس وجہ سے کہ ہماری اولاد یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا گمان ہے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتا ہماری بیوی نے کسی جگہ پر غلط کام کیا ہو اور اس کے ذریعے سے ہماری اولاد پیدا ہوئی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اس سے بھی زیادہ یقین تھا، ہمیں جو یقین تھا وہ اس سے بھی زیادہ یقین تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب وہ ساری چیزیں آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بس کافرین کے اوپر لعنت ہے۔